لائف ٹپ یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ڈاکٹر امتیاز عباسی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کیسے جائیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پرائیویٹ میں جہاں بھی ہیں آپ، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، تو ڈاکٹر کے پاس کیسے جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ پہلے اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ جتنے دن آپ لیٹ کریں گے، جتنا گھنٹے آپ لیٹ کریں گے تو آپ کی بیماری جو ہے وہ پرانی ہوتی جائے گی، پھر آپ کا ڈبل خرچہ بھی آئے گا اور آپ کے جسم پہ بہت سے مضر اثرات آئیں گے۔ تو کوشش کر کے جلدی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کون سا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کم سے کم MBBS پاس ہو۔ نرسز، ڈسپینسر، عطائی ڈاکٹرز، ان سے اوائڈ کریں آپ، وہ آپ کا ٹائم بھی ضائع کریں گے، پھر آپ کو الٹی سیدھی دوا دے کے آپ کے جسم پہ اور خراب اثرات ڈال دیں گے۔ یہ تقریباً جو ہمارے پاس عطائی ڈاکٹرز ہیں یا کویکس وغیرہ ہیں تو وہ کارٹیزون استعمال کرتے ہیں اور اس کا آپ کے جسم پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ لوگ جو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے فلاں ڈاکٹر کی دوا لگتی ہے، تو یہ ہمارے عطائی ڈاکٹر حضرات یہ کارٹیزون استعمال کرتے ہیں، ہائیڈرو کارٹیزون، اور ان کے ڈوز بڑھاتے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے جسم میں لیور پہ افیکٹ پڑتا ہے، کڈنی پہ پڑتا ہے، بون پہ پڑتا ہے، جوائنٹس پہ پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو پھر دوسری بیماریاں لگ جائیں گی اور آپ کی امیونٹی کمپرومائز ہو جائے گی، آپ کو پھر اور بھی بیماریاں ہوتی جائیں گی۔ تو کوشش کر کے ایسے ڈاکٹروں سے اوائڈ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، یا خدا نخواستہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں رہتی، تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ اپنے کسی پڑھے لکھے دوست کو یا اٹینڈنٹ کو، رشتہ دار کو لے کے جائیں جو ڈاکٹر کی بات صحیح سمجھ سکے اور آپ کو میڈیسن وغیرہ صحیح سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد چوتھی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہے تو میل ڈاکٹر کے پاس کوشش کر کے اپنے اٹینڈنٹ کے ساتھ ہی جائیں تو وہ بہتر رہے گا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کو جو مین تکلیف ہے، جو مین بیماری ہے آپ کی، پہلے ڈاکٹر کو وہ بتائیے۔ آپ کو جو مائنر چیزیں ہیں، معمولی مین کمپلین ہے، وہ آپ بتائیے تو ڈاکٹر کو بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ اور بات کو لمبا نہیں کریں، کوشش کر کے جو مین چیزیں، مین بیماریاں ہیں، جہاں مین تکلیفیں آپ کو وہی بتائیں، کیونکہ پھر ڈاکٹر کی کنسنٹریشن نہیں تو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو کمپلیٹ جو مین بیماریاں ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ ہیں آپ کو وہ بتا دیجیے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے کوشش کر کے بیماری کی مکمل، سچی اور صحیح معلومات ڈاکٹر کو فراہم کریں۔ کچھ مریض حضرات جو ہے ڈاکٹر سے اپنی بیماریاں چھپاتے ہیں، جو ہسٹری ہے وہ صحیح نہیں بتائیں گے، پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ نقصان آپ کا ہی ہونا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس معالج کے پاس آپ جا رہے ہیں، اگر وہ آپ سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے بیماری کے بارے میں تو آپ صحیح بتا دیجیے گا۔ فیملی ہسٹری کا امپورٹنٹ رول ہے۔ کبھی کبھی کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو مورسی چلتی رہتی ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو آپ سے جو ہے نا فیملی ہسٹری پوچھنا ضروری ہوتی ہے کہ یہ بیماری آپ کے خاندان میں تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ صحیح سچ بتائیں تو اسی حساب سے ڈاکٹر آپ کا علاج کرے۔ اور بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشنز آپ کو ڈاکٹر لکھ کے دے، لیبارٹری ریزلٹس وغیرہ لکھ کے دے، لیب انویسٹیگیشنز، تو آپ جو ہے وہ مکمل کروا دیں، کسی اچھی لیب سے کرا دیں جو ریلائبل ہو، جس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، اس سے کروا دیں، اور اس کی کاپی اپنے پاس ضرور رکھیں، کیونکہ اگر دوا فائدہ نہیں کرتی تو آپ کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانے میں وہ چیزیں کام آ سکتی ہیں۔ 15 سے 20 دن تک وہ ویلڈ ہوتی ہے کہ ان ڈاکٹر اسی حساب سے علاج کر سکتا ہے کم سے کم۔ اور جو بھی علاج آپ کو ڈاکٹر دے تو کم سے کم آپ اس کے ہدایات کے مطابق وہ آپ علاج لیں، اپنا علاج پورا کریں۔ جیسے بول رہے ہیں آپ اس کو غور سے سنیے گا، اور جتنے دن کے لیے آپ کو دوا بول رہا ہے، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، تو وہ آپ جو ہے
وہ دوائی اپنی پوری کریں اپنے حساب سے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ میڈیسن ضرور لیں۔ اگر میڈیسن کوئی آپ کو میڈیکل اسٹور سے وہ جو ڈاکٹر نے لکھی ہے نہیں مل رہی، تو میڈیکل اسٹور والے سے آپ اپنے حساب سے یا اس کے حساب سے میڈیسن اس کا الٹرنیٹ نہیں لیں۔ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ دوا نہیں مل رہی ہے، اب اس کی جگہ میں کیا لوں، تو وہ آپ کو صحیح سجیسٹ کر سکے گا۔ اچھا، اور جو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آدھے میں علاج نہیں چھوڑیں۔ سپوز کریں 2 دن آپ نے دوائی لی اور بس آپ کو فائدہ ہو گیا، آپ نے چھوڑ دی، اور دوائی آپ کو 5 دن کھانی تھی، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے جسم میں ڈرگ ریزسٹنس ہو جاتی ہے، آپ کی جو ہے نا وہ ریزسٹنس بن جاتی ہے، پھر جو ہے آپ کو وہ دوا دوبارہ فائدہ نہیں کرے گی۔ تو اس چیز سے بھی جو ہے نا آپ اوائڈ کریں، اور کم دن جو ہے نا اپنے جتنے بھی دن کی دوائی ہے وہ اپنا کورس جو ہے مکمل کریں۔ اور اس کے بعد بھی جو ہے 3 مرتبہ کم سے کم آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے گا۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو فائدہ نہیں کری تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر چینج کر دیں، ہو سکتا ہے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہو اتنے کرنے کے بعد بھی۔ اور جو ہے علاج اپنا جو ہے نا مکمل طور پہ ڈاکٹر کے حساب ہدایت کے مطابق لیں، گولیاں کیسے لینی ہے، کیپسول کیسے لینی ہے، اور اس کا صحیح طریقہ اور پرہیز جو ہے آپ جو ہے نا صحیح طریقے سے سمجھ لیں۔ جو پوچھنا ہے اپنی وزٹ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں، بار بار زیادہ وہی چیزیں نہیں پوچھیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ پوچھ لیں بے شک۔ اچھا، اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے کہ اگر چھوٹی موٹی آپ کو بیماری ہے، اگر آپ کھا پی سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، تو انجیکشن نہیں لگوا دیں، میں اسٹرکٹلی منع کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہیں، اس کو بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی میڈیسن لکھ کے دیں، اور کوئی جو ہے نا ٹیبلٹس ہے یا کیپسول ہے جو بھی ہے سیرپ ہے وہ لکھوا دیں، کوشش کر کے انجیکشن سے اوائڈ کریں، کیونکہ یہ چھوٹی کلینکس جو ہوتی ہیں ان میں اسٹرلائزیشن نہیں ہوتی، اور وہ ڈسپوزیبل جو ہے سرنجز استعمال نہیں کرتے۔ جو خصوصاً کویکس ہیں، جو اتائی ڈاکٹر ہیں، ڈسپینسر ہیں، وہ اپنے 5-6 روپے بچانے کے لیے وہی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور ان کے پاس بڑے موٹے سے ویال بنے ہوتے ہیں جس میں وہی سرنج پرک کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو مختلف بیماریاں آپ کے جسم میں داخل بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کوشش کر کے برائے مہربانی آپ انجیکشن سے بچیے گا، چھوٹی موٹی بیماری کے لیے دوائی، کیپسول اور میڈیسن لے لیں۔ اگر پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر کو بولیں، جہاں بھی ہیں آپ، تو ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے ڈسپوزیبل سرنج استعمال کریں، ہم یہ کھلی ہوئی سرنج استعمال نہیں کریں گے، یہ سیدھی آپ بتائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ الٹی سیدھی دوا لے کے آئیں جیسے ڈاکٹر کی مرضی ہے، ایسا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کھل کے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، ان چیزوں سے بچیں، انشاءاللہ تعالیٰ خدا آپ کو شفا دے گا۔ اپنے ڈاکٹر امتیاز عباسی کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد۔